کی تعلیمات تو پہنچی تھی۔ اب پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ والا خواب یاد آیا جو ان کو آیا تھا، اور اب ان کو پتہ چلا کہ میرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو آسمان سے وہ چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں اور گھر گھر میں پہنچ رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آئے ہوئے دین کی تعلیمات ہیں جو گھر گھر میں جا کر پہنچیں گی۔ تو بہرحال آپ نے کسی کے ساتھ نہ اس کا تذکرہ کوئی نہیں کیا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے کر گئے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے پاس گئے اور ان سے جا کر یہ عرض کی کہ اے میرے دوست، آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، تو مجھے بھی کچھ بتائیں، کچھ دلیل دیں کہ میں بھی مان لوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا تمہیں بحیرہ راہب کا وہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آئے گا تمہارے علاقے میں سے اور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کے بعد جانشین ہوگے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مان لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اگر ملی ہے تو ظاہری بات ہے وہ غیب کی طرف سے ملی ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو آپ پھر ایمان لے آئے۔ یہ آپ کے ایمان لانے کا سبب واقعہ جو مختلف کتب میں لکھا گیا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو چور چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، مجھے آپ پر ایمان لانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 4 لوگ جن کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، ان میں سے عورتوں میں سے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ